بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، ایکسپلورنگ دا مورالٹی یہ آج کی میری ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ بالکل پریکٹیکل ایگزامپلس اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج میں آپ سے بات کروں۔ ڈیل کارنیگی ایک بہت بڑا پبلک سپیکر رہ چکا ہے، اس کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے، always try to express rather than impress۔ لوگوں کو امپریس کرنے سے اچھا یہ ہے کہ تم اپنے خیالات کو ایکسپریس کرو۔ تو انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا، اور آپ کے سامنے جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ The reason for selecting حضرت علی رضی اللہ عنہ is، آپ ایک سب سے پہلے یا فرسٹ چائلڈ ٹو ایکسپٹ اسلام، سب سے پہلے بچے ہیں جو اسلام کو قبول کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے آدمی کون ہے جو اسلام کو قبول کیے ہیں؟ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے پہلے لیڈی کون ہے جو اسلام کو قبول کیے ہیں؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کون کیے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو آئیے میں ایک 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی آپ کون سے لینیج اور کون سے جنریشن سے اس کے بارے میں پہلے رکھ دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ واز دا 4th son آف ابو طالب۔ ابو طالب کون تھے؟ میں اس کو تھوڑا انٹریکٹیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں جب سے وہ جو موڈ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ون وے کمیونیکیشن ہے، ہم لوگ صرف کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ ریلیکس ہیں اپنے چیئرز پہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں so that we can understand what the topic is۔ تو حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے چاچا ہیں، جس کی سرپرستی میں آپ اپنی میکزیمم عمر گزارے ہیں۔ ان کے 4th son ہیں حضرت علی۔ سب سے پہلے بیٹے کون ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے طالب ہیں، سیکنڈ بیٹے جعفر، تھرڈ بیٹے عقیل، اینڈ 4th is حضرت علی۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ چاروں بیٹے میں سے صرف 2 بیٹے اسلام قبول کیے اور 2 نہیں کیے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور جو طالب اور عقیل ہیں وہ 2 بچے اسلام قبول نہیں کیے، یہ دونوں کر لیے۔ ابو طالب کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب تھی، تو اس کے اندر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرپوزل دیتے ہیں کہ کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ لے لیں ان کی پرورش کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جعفر کو لے لوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں کہ عقیل یا طالب یا علی میں سے میں کسی کو بھی لے لوں گا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ طالب اور عقیل were very connected to حضرت ابو طالب، اپنے باپ سے بہت لنک تھے، بولے کہ ہم لوگ نہیں آ سکتے آپ کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹی عمر کے حضرت علی، کئی روایتوں میں 2 سال، کئی میں 4 سال، وہ ایج میں آپ کو لے کے اپنے گھر کو آ گئے۔ تو آپ امیجن کریے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کس کے ساتھ ہو رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، the first teacher and the teacher of the entire humanity، ان کے ساتھ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت ہو رہی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے گئے، عمر بڑھتے گئی، اور مکہ کے اندر ایسا ہو گیا تھا کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پہ حضرت علی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ He is like a shadow to him، shadow، یعنی آپ جہاں ہیں میں وہاں رہوں۔ یہاں تک آیا ہے روایتوں میں کہ
غار حرا میں بھی جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. He was so connected to him. اب آئیے اسلام کیسا قبول کیے. آپ کی عمر کچھ 10 سال کی ہے, تھوڑے روایتوں میں 8 ہے, تھوڑوں میں 12 ہے. Let us take it as 10 years. 10 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہے ہیں, اور اسلام ابھی عام نہیں ہوا. اسلام ابھی عام نہیں ہوا, ابھی پرائیویسی میں ہے. اس میں جا کے آپ بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ایک نئی عبادت ہے جو اب تک مکہ میں کسی کو نہیں دیکھا. تو جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا نئی عبادت ہے آپ لوگ جو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. لات اور عزا جبکہ جو بہت بڑے آئیڈلز ہیں جس کی عبادت کی جاتی, یہ لوگ خدا نہیں ہے, اللہ ایک واحد خدا ہے, میں اس کا رسول ہوں. If you want to accept, you accept it in privacy. Don't discuss with your father. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے ٹھیک ہے, میں اپنے باپ سے ذکر نہیں کروں گا, لیکن ایک رات کا موقع دیجیے. پوری ایک رات سوچتے رہے اور آپ خود لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے کو وہ رات بھر نیند نہیں آئی. آپ امیجن کریے ایک 10 سال کا لڑکا, اس کے اندر کتنی میچورٹی ہے, کتنی سیریسنس ہے. ہمارے پاس ویڈیو گیمز, ہمارے پاس موویز, ہمارے پاس ہوٹلوں کا کھانا, ہمارے پاس خالی انجوائمنٹ, انٹرٹینمنٹ. دس از آور مین کنسرن. ایک 10 سال کا بچہ جس کے اندر یہ فکر لاحق ہے کہ میں کیا اللہ کو پہچانوں, کیا میں اسلام قبول کر لوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. ہی از تھنکنگ آن دیس سبجیکٹ. ہمارے سبجیکٹ ویڈیو گیم, وہ دوست کو کیا بولنا ہے, وہ فلاں سہیلی کے ساتھ کیا کرنا ہے, کل اسکول میں کیا ٹائم پاس ہے, یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یا مزہ نہیں آ رہا. یہ ہماری لائف ہے. تو یہ مورالٹی کو آپ ایکسٹریکٹ کریں ان کی لائف سے کہ 10 years child having so matured mind. اچھا, دوسرے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ دعوت جو کل آپ نے دی مجھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دعوت ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں فوراً کہ آئی ایکسپٹ اسلام اینڈ دا فرسٹ بوائے ٹو پرفارم صلاح. یہ بھی ایک ایڈ کر لیجیے اپنے نوٹس میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ از دا فرسٹ بوائے ٹو پرفارم صلاح. آج اپنے کتنے بچے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بمشکل جمعے کو جا کے میں جمعے کو پڑھ لیا بولتا ہوں. دن میں 5 وقت کی نماز تو خیر بعد میں فرض ہوئی, لیکن اتنی ایج سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں. اب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص ٹریٹس اس کو 5 منٹ میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ مورالٹی کو ہم لے سکیں ان سے. حضرت علی کا جو نام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام ہے. عین, لام اور چھوٹی ای. کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ آئی وانٹ ٹو میمورائز دا میسج A, L and I. Let's take it in this way. A, L اور I. A سے Allah's beloved, یاد رکھ لیجئے. Allah's beloved. میں اپنے اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں, میں حدیث سے پروف کر کے بتاتا ہوں آپ کو. فرسٹ تھنگ از علی رضی اللہ عنہ کے جو اے ہے, جسٹ ٹو میمورائز بیکاز وی آر آل ماشاء اللہ موسٹ آف دا اٹینڈنٹ چلڈرنس, ان کو یاد کرنے کے لیے اے اسٹینڈ فار واٹ, Allah's beloved, کہ اللہ کے چہیتے. اینڈ ایل اسٹینڈ فار لائن ہارٹڈ, شیر دل. اینڈ I stand for intellectual, not intelligent. There is a difference between intelligent and intellectual. میں وہ پوچھوں گا بعد میں. اب آئیے ایک انشاءاللہ ایک ٹریٹ کے اوپر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیکم Allah's beloved. اللہ تعالیٰ کیوں چاہ رہے ہیں ان کو, اللہ تعالیٰ کیوں ان سے محبت کر رہے ہیں, اور کتنا بڑا مقام ہے, یعنی unimaginable مقام ہے. اور یہ میں نے بول رہا ہوں, صحابہ بول رہے ہیں, چوٹی کے صحابہ, ٹاپ کے صحابہ کا قول ہے یہ.
اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کا چہیتا بننا چاہ رہا ہوں. I want myself to be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. What shall I do? میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھو. فرسٹ کنڈیشن، وقت پہ نماز پڑھو. اللہ کے رسول اور کیا کروں؟ جذبہ ہے اندر، موٹیویشن از دیر. والدین کی فرما برداری کرو. بی اوبیڈینٹ ٹو یور پیرنٹس، اللہ ول لو یو. اور کیا کرو اللہ کے رسول؟ اور اللہ کی راہ میں سٹرگل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، جہاد کرتے رہو اپنے نفس سے، شیطان سے، ایول فورسز سے. That's all. 3-point formula to get Allah subhanahu wa ta'ala's love. وقت پہ نماز، والدین کی فرما برداری، اور زندگی بھر جد و جہد اور کوشش اور سٹرگل کرتے رہنا اسلام کے لیے. یہ ٹریٹ جس کے اندر ہیں اس سے اللہ محبت کر رہا، اور جس سے اللہ محبت کرتا، بخاری اور مسلم دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے تو جبرائیل امین جو آسمانوں کے جتنے فرشتے ان کے سردار ہے، جبرائیل امین کو بلا کے اللہ تعالیٰ بولتا فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام جا کے پورے فرشتوں کو بلا کر کلیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرو. That particular guy in this world. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو تمہاری محبت کا اثر آسمانوں میں ہے، زمین میں اس کا اثر کیا ہے؟ The reflection of that love on the human world is ہر کوئی تم کو محبت کریں گا. The moment you meet someone, he will fall in love with you. آپ جب کسی سے ملیں گے، حالانکہ آپ پہلی بار ملے ہوں گے، لیکن انہیں بولتا کہ واقعی شخص بہت اچھا ہے. How? اللہ کی محبت کا اثر ہے. ایک لاسٹ ایک چھوٹی سٹوری ہے، غور سے سنیے، اسپیشلی ماشاء اللہ چلڈرن. ٹھیک ہے نا آپ لوگ؟ یو آر آل کمفرٹیبل؟ الحمدللہ. محمود بادشاہ ہے اور ایاز ان کے خادم ہیں. محمود بادشاہ یہ بول رہے ہیں کہ میں تمام پورے ورکرز کے اندر my most beloved is ایاز. تو باقی کے ورکر بولے بھائی ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں، we also work for you, we serve you. نہیں ایاز کے اندر بہت خاص کوالٹی نہیں، ہمارے اندر بھی ہے، but you never tested us. آپ ہمارے کو کبھی آزمائے نہیں، آزمائیے ایک بار. اللہ اچھی بات ہے. تو محمود بادشاہ کیا کرے، ایک دن پورے خزانے کھول کے ڈال دو، جتنے خزانے ہیں میرے، تو پورے خزانے کھول کے ڈال دیے کنگڈم میں، یہاں سے وہاں تک صرف خزانے ہیں. اور پورے ورکرز کو لائن میں ٹھہرا کے بولے کہ ٹھیک ہے جاؤ، جو چیز پہ تم ہاتھ رکھ لو وہ تمہاری ہو جائیں گی، جو چیز پہ تم ہاتھ رکھیں گے وہ تمہاری ہے. سب جا کے آپ کے ویسے میرے ویسے، خیر آپ کے ویسے نہیں، میرے ویسے جا کے ہیرے جواہرات پہ کود گئے، کوئی سونے پہ کود گیا، کوئی گولڈ پہ، کوئی فلاں پہ، کوئی گھوڑوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ یہ میرا ہے. ہاں ٹھیک ہے رکھ لو. ایاز ہاتھ بن کر کے ٹھہرے ہوئے ویسی. ایاز جاؤ، جو بھی چیز پہ تم ہاتھ رکھ لو وہ تمہاری. از اٹ کنفرم؟ یس. سیدھا آگے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ جب بادشاہ ان کا تو پوری بادشاہت ان کی ہو گئی. یہ ہے لو آف اللہ. یہ ہے اللہ سے محبت. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، صحیح ترمذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈالتا ہے اور اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا وہ بندہ. نو اللہ تعالیٰ I don't want this, I want your love. یہ ہے لو آف اللہ. حضرت علی کا جو فرسٹ اے ہے Allah's beloved، یہ کیسا ہوا اب سنیے. خیبر ایک فورٹ ہے بہت بڑا، یہودیوں کا ایک فورٹ تھا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں پہ جنگ کر رہے تھے. They were trying to conquer and invade it، لیکن ہو رہا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل میں جس کو یہ اسلام کا فلیگ جس کے ہاتھ میں دوں گا، he will get the victory over خیبر. پورا صحابہ یعنی ایگر کین ٹو نو کہ کون ہے وہ شخص. اور آگے کا سٹیٹمنٹ سنیے، یہ وہ بندہ رہے گا
جو اللہ اور رسول کو چاہیں گا اور اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر اینڈ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ were present in that gathering. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی میرے دل کے اندر کوئی دنیاوی پوزیشن, کوئی دنیاوی اس کے لیے کبھی میں خواہش نہیں کرا. I never wish for. لیکن یہ جب سنا کہ اللہ کو تو یہ بندہ چاہیں گا, ان ریٹرن اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہیں گے, تو میرے دل میں خواہش ہوئی اور امید تھی کہ کل یہ فلیگ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں دیں گے. وقت گزر گیا, صبح بے چین تھے, پوری رات بھر صحابہ بول رہے ہیں پوری رات بھر ہم لوگ ویٹ کرتے رہے کہ کل صبح میں وہ فلیگ کس کو ملنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ علی کہاں ہے, ویئر از علی. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کنجکٹیوائٹس آیا ہوا ہے, ان کے آنکھ بند ہوئے ہیں, کھل رہے ہیں, انفیکشن ہو گیا ان کو. کال ہم. جیسا حضرت علی آئے تو یہ فلیگ آپ ان کے ہاتھ میں دے دیے. He is the beloved of Allah and Allah's Rasul. This is as per Sahih Tirmizi. You can go and verify. جب آپ ہاتھ میں فلیگ لیے تو آنکھوں کے اوپر انفیکشن ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ, ایسا ہاتھ آپ کے آنکھوں پہ وائپ کرے اور آپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سردی اور گرمی کے اثرات سے ان کو محفوظ رکھیے. اینڈ انسٹنٹلی ان کے آنکھ اچھے ہو گئے اور خیبر کے قلعے میں بھی گئے, اس کو فتح بھی کر لیے. لیکن وہ جو پریویلیج ملا کہ اللہ loves him and نبی صلی اللہ علیہ وسلم loves him, that is the most privileged situation or position. So the first thing is what Allah's beloved A stands for. اور کیسا بنے Allah's beloved؟ آخرت was his main focus. ایک اتنا چھوٹا ایگزامپل سے آپ کتنی بڑی بات کر دیے. آپ بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک گوشت والا ہے جو آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تازہ گوشت ہے لے لیجئے. تو حضرت علی بولے کہ واقعی تازہ تو ہے گوشت, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے جیب میں. تو وہ بچر خصاب بولا کہ ارے آپ امیر المومنین ہیں, اس میں کیا ہے, آپ رکھ تو لیجئے, آپ لے لیجئے, کل پیسے دے دیجئے. تو بولے آپ یہ سودا کیوں نہ میں میرے پیٹ سے کر لوں, آج بھوکا رہ جاتا ہوں کل آخرت میں کھا لیں گے, آج بھوکا رہ جاتا ہوں کل جنت میں کھا لیں گے. This is so easy for them and very hard for us. کیوں؟ ہمارے پاس کیا ہے, دنیا, اس کے بعد مرنا, پھر خبر, پھر محشر, پھر فلاں. That is all true. But for Sahaba, for Nabi sallallahu alaihi wasallam, special companions, Jannat is like this, Akhirat is like this. Not far away. Not far away. یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں. تو اس لیے یہ کانسیپٹ جب ان کے اندر اسٹرانگ ہوا تو دے بیکم بیلوڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ یہ بندہ ہے جو آخرت کا دیوانہ ہے, اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از دا فرسٹ کوالٹی. اللہ از بیلوڈ, ہاؤ ہی بیکیم. اپنے کو انالائز کر لیجئے, اپن کتنا چاہ رہے ہیں دنیا کو. دوسرا پوائنٹ, لائن ہارٹڈ, اسد اللہ غالب, لائن آف اللہ. He was so daring from his heart, very daring, very courageous. آج ہمارے بچے اندھیرے میں جانے سے ڈرتے, اکیلے سونے سے ڈرتے, فلاں سے ڈرتے. Why? These are all phobias. جو گندگی میں رہتے, جو گندے چیزیں دیکھتے, جو گندے باتیں سنتے, ان کا اندر سے نفس ان کو کمزور کر دیتا, کمزور. حضرت علی کی پرورش 10 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, وہ پارٹ کو مس مت کریے. تو حضرت علی واز لائن ہارٹڈ. لائن ہارٹڈ کے معنی شیر دل. اور یہ نہیں صحابہ کا لقب ہے, صحابہ آپ کو لقب دیے سو ہیں کہ آپ کبھی بھی ایسے ایسے واقعات ہیں, یعنی ان کی بایوگرافی ول ٹیک 1.5 hours to 2 hours. پھر بھی میں اس کو کٹ شارٹ کر کے بولنا چاہ رہا ہوں. ایک اتنا بڑا پہلوان عمرو بن عبدود, he came out and he challenged, کوئی ہے مکہ میں مرد کا بچہ جو میرے سامنے آ جائے, اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہے, ہیوج پرسنالٹی, خالی دیکھ کے کوئی نہیں جا رہے آگے. حضرت علی ہاتھ اٹھائے, میں اس سے لڑنے کے لیے ریڈی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ ینگ ہے, پلیز سٹ ڈاؤن. پھر
چیلنج کیا, ارے تم کو جنت ملنے والی ہے نا یہ لڑنے کے بدلے میں, تم شہید ہو گئے تو کہاں ہیں جنت کے طلبگار, آگے آؤ. پھر حضرت علی اٹھ گئے, اللہ کے رسول پلیز گیو می پرمیشن, آئی ول گو اینڈ فائٹ وتھ ہم, یو سٹ ڈاؤن پلیز. تھرڈ ٹائم اگین ہی ریزڈ ہز ہینڈ, اور انہیں للکاتے جا رہا, وہاں پہ آؤ آؤ, کوئی ہے تو آؤ, فائٹ وتھ می. کوئی آگے نہیں بڑھے. حضرت علی اگین تھرڈ ٹائم, اللہ کے رسول اب اجازت دے دیجئے, آئی وانٹ ٹو فائٹ. اگر میں قتل کر دیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں تو میں شہید ہو کے جنت میں چلے جاتا ہوں, واٹ اے بگ ڈیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور آپ کو بھیج دیے. آپ گئے اور اس کا جب سامنے ٹھہرے تو وہ بندہ بولا کہ آپ ہاشمی فیملی کے ہیں, یو بلانگ ٹو اے ہاشمی فیملی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو, پلیز گو اوے, آپ چلے جائیے, کوئی اور کو بھیجیے. انہوں نے بولے وہ سب نہیں, میں اگر تم میرے کو قتل نہیں کرے تو میں تم کو قتل کر دیتا ہوں. He was so strong, so brave, اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہیوج پرسنالٹی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ he was poverty stricken, میں بول رہا ہوں آپ کو, یعنی غربت چھائی ہوئی تھی ان کے اوپر, کئی بار ان کو کھانا نہیں, پورا دن بھر کام کرتے تو رات میں 12 کھجور ملتے تھے, اس میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئرنگ, he is sharing with نبی صلی اللہ علیہ وسلم. Imagine کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ایک بندہ ہے, بھوکتے مارے میں بھوکا ہوں, پورا کھانا دے دیا, بھوکے سو گئے. Can we do that? Can we do that? دنیا جتنی دور ہے آخرت اتنی قریب ہے, اور جو بندے کا دل آخرت میں لگے ہوا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہے. آپ سامنے جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں, اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک ہجوم اڑا ڈیزرٹ میں, اور اتنی ڈسٹ اڑی کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا, اور تلواریں چل رہی اندر. اور جب وہ ڈسٹ تھمی تو ہم دیکھیں کہ عمرو بن عبدود نیچے زمین پہ پڑے ہوا ہے, اور صحابہ اللہ اکبر کے نعرے دے رہے ہیں, اور حضرت علی ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی تلوار پکڑ لے کے. He was so brave man, he was so brave. How? کیونکہ دل کے اندر دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے سوائے آخرت کی. He was lion hearted. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا, I is for intellectual, not intelligent. Intelligent کے معنی کیا ہے اور intellectual کا ڈفرنس کیا ہے؟ Intelligent is the one who can understand things easily. But حضرت علی رضی اللہ عنہ was intellectual, یعنی چیزوں کو سمجھ کے ایک نیا کانسیپٹ دینا, چیزوں کو سمجھنا پھر ایک نیا کانسیپٹ دینا, that is called intellectual. ایک واقعہ میں آپ کا فہم کا اور آپ کے وزڈم کا اور آپ کی دانشمندی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس کو سمجھ میں آ گیا بہت اچھی بات ہے, جس کو نہیں سمجھ میں آیا بعد میں سمجھا دیجیے. بہت پیارا واقعہ ہے, میتھمیٹکس کا کیلکولیشن ہے اس میں, پلیز ٹرائی ٹو فوکس اینڈ کانسنٹریٹ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو پوزیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے, دیٹ از الحمدللہ ہیئر. دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی کے پاس 5 روٹی ہے اور دوسرے کے پاس 3 روٹی ہے. ٹوٹل کتنے ہو گئے بھائی؟ 8. ایک شخص گزرا اور بولا کہ if you allow me, can I dine with you people? وہ تو yes please, آئیے. 8 روٹیوں کو سپریڈ کر دیے, کھائیے, آپ بھی کھائیے. تو وہ جو مہمان آئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, he has nothing. آپ لوگ فالو کر رہے نا, غور سے سنیے, بہت اچھا پیارا کیلکولیشن ہے. It will show you how intellectual he was. تو ہو گیا, کھانا ہو گیا. جب جا رہے تھے مہمان تو 8 درم نکال کے وہ جو صاحب جس کے 5 روٹیاں تھے ان کو دے دیے, this is for you. چلے گئے. وہ صاحب کیا کرے, 5 درم خود رکھ لیے, 3 درم سامنے والوں کو دے دیے. وائی؟ ان کے پاس 3 روٹیاں تھے, میرے پاس 5 روٹیاں تھیں. کلیئر حساب؟ کوئی کنفیوژن ہے اب تک؟ نہیں ہے. اب وہ جو 3 درم لیے انہوں بولے کہ نہیں, there is something wrong in this calculation. ارے بولے آپ کے پاس 3 روٹیاں تھے, میں 3 دے دیا, میرے پاس 5 تھے, میں 5 رکھ لیا. نہیں, حضرت علی کے پاس جائیں گے. He was a qazi. At the age of 24 he was judge of Yemen. Imagine, at the age of 24 he was a judge of Yemen.
یہ واقعہ چلے گیا ان کے پاس, دیکھیے حضرت علی ایسا 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 ہے, ٹھیک ہے. تو بولے آپ کو جس کو 3 درہم ملے بھائی یہ لاسٹ ہے, آپ کو جو 3 درہم ملے یو آر ناٹ ہیپی ود دیٹ. تو بولے نہیں میں خوش تو ہوں لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دا کیلکولیشن. ٹھیک ہے, دوسرا کیلکولیشن سنو. 3 جنے ہیں جی آؤ, کتنے روٹیاں تھے 8, ایک روٹی میں سے 3 نوالے. اپنی گیہوں کی روٹی امیجن مت کریے, عرب کی روٹی میں بھی چھوٹی, ٹھیک ہے. 3 نوالے, 3 8 کتنے ہو گئے 24, بازو رکھ دو, 3 8 24 نوالے کتنے روٹیوں میں سے بن رہے ہیں 8 روٹیوں میں سے, ٹھیک ہے. ہر انسان کو کتنا جائیں گا 8 / 24 3. 3 نوالے ایسا کھاتے رہیں گے آپ لوگ, کھائیے. اب بولے پہلے مہمان کو رکھ دو, مہمان کو کتنے ہونا 8 نوالے ہونا, کھا لو بھائی 24 میں سے 8, انہوں کھا لیے. دوسرا شخص جس کے 5 روٹیاں ہیں 5 3 15, 15 میں سے آپ اپنے 8 کھا لو, انہوں 8 کھا لیے. کتنے قربان کرے آپ 7, سمجھ رہے ہیں آپ, 5 روٹیاں into 3 15 ہو گئے. ہر بندہ 8 نوالے کھا رہا, تو 15 نوالوں میں سے انہوں 8 کھا لیے, کون 5 والے, تو بچے کتنے ان کے پاس سے 15 میں سے 8 نکل کے تو 7 قربان کر دیے انہوں. دوسرے بندے سے پوچھے تم 3 روٹیوں والے, تمہارے پاس کتنے نوالے تھے, کتنے روٹیاں تھے 3 into 3 کتنے 9 میں سے تم کتنے کھائے, میں 8 کھایا, بچے کتنے 1. تم 1 قربان کرے اور انہوں 7 قربان کرے, تو 8 درہم میں سے تم کو 1 درہم ملتا ہے, ان کو 7 درہم ملتے. دس از کالڈ انٹلیکچوئل. میں آپ کو بول رہا ہوں, میں 4 بار پڑھا یہ واقعہ, 4 بار پڑھا تو میرے کو سمجھ میں آیا یہ, اور وہ کیلکولیشن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور وہ جو بندہ جو 3 درہم لے کے نہیں خوش تھا, انہیں 1 درہم لے کے خوش ہو گیا اور بولا کہ دس از واٹ آئی واز لوکنگ فار. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک ہڈن کیلکولیشن ہے جو ہم لوگ نہیں پہنچ سک رہے ہیں. حضرت علی کین ریچ ٹو دیٹ. یہ ہے میرے عزیز ساتھیو حضرت علی. علی اسٹینڈ فار, A اسٹینڈ فار Allah's beloved, L اسٹینڈ فار lion hearted person, and I اسٹینڈ فار intellectual. بہت بڑی سیرت ہے. آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی لائف کو پڑھیں, دوسرے صحابہ کی بھی لائف کو پڑھیں, اور اچھے اچھے عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاك الله خير.